گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے. نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے. ایک قانون ان شریفوں کے لیے ہے اور دوسرا قانون اس ملک کے غریب کے لیے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک وہ اس کرسی کو چھوڑے. استعفیٰ دے دے گا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ پاکستان میں آصف علی زرداری قوم کو ایمانداری اور دیانت پہ لیکچر دیں. ایک ہی سٹیج پر پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے, ڈاکوؤں کی جماعت پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے, اور آج میں نے دیکھا یہاں پہ وہ ٹوپی والے بھی کھڑے ہیں. مولوی صاحب نے نقاب پڑھا دیا لیفٹ اور رائٹ پہ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے اور میں ہوں عادل عباسی. پاناما کا فیصلہ آ گیا سامنے, جے آئی ٹی بننی ہے اور آگے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا, ختم ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کچھ لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ نہیں, ابھی اگلے 60 دن بہت امپورٹنٹ ہیں. بہرحال ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ملکی سیاست میں واقعی کوئی ہلچل مچ گئی ہے. کیونکہ آج اگر آپ پورا دن دیکھیں تو چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس, وہ بڑی دلچسپ پریس کانفرنس تھی, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی میدان میں, عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جلسہ کریں گے اسلام آباد کے اندر اگلے جمعے. ساری جماعتیں جو ہیں باہر نکل آئی ہیں. سراج الحق صاحب نے بھی بات کی ہے. تو کیا اب استعفے کا مطالبہ جو زور پکڑ رہا ہے اس میں کوئی نتیجہ نکلے گا, یا پھر صرف ایک الیکشن ایئر ہونے کی وجہ سے یا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ انتخابی ماحول بنایا جائے اور ساری سچویشن کو جو ہے وہ کیش کرایا جائے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. کیونکہ میں کل جب باہر نکلا ہوں, میں نے جب عام آدمی سے بات کی تو اس نے کہا ہمارے لیے پاناما کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا ہے. ساری سچویشن پہ آج ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کراچی سے, سمی ابراہیم صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ترجمان ہیں, تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. اور سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. سب سے پہلے میں ذرا سعید غنی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آج چودھری نثار صاحب نے جو بات کی ہے, ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے اب باہر نکل رہے ہیں, آپ استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, فیصلے کو بھی آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں, وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے جو ایک بات آج کہی, وہ کہتے ہیں پاناما جو ہے وہ کرپشن کا کیس نہیں ہے. اب مطلب اگر ہمارے وزیر داخلہ کی عقل کی یہ حالت ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے وزارت داخلہ پر. دوسرا انہوں نے جو زرداری صاحب کے حوالے سے کہا, دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے جب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ان کی شادی ہوئی, وہ ہمیشہ ایک سافٹ ٹارگٹ رہے اور ان کے اوپر بے انتہا ایلیگیشنز لگے. لیکن آصف علی زرداری شاید ایلیگیشن نہیں, وہ کہہ رہے ہیں سوئس عدالتوں سے جنہیں سزا ہوئی وہ بھی ہم پر بات کر رہے ہیں. میں نہیں, سزا نہیں ہوئی تھی, وہ بعد میں سسپینڈ بھی ہو گئی تھی سزا. اب میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آصف علی زرداری بڑے سیاستدانوں میں شاید واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کو عدالتوں میں فیس کیا ہے, اور عدالتوں میں وہ الزامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. اور ان پر الزامات لگانے والے نواز شریف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے ان پر کیسز کسی کے کہنے پہ بنائے. سیف الرحمان نے ان کے پیر پکڑ کر ان سے معافیاں مانگی. یہ تو ہو گئی زرداری صاحب کی کہانی. اب نواز شریف صاحب جو چودھری نثار صاحب کے لیڈر ہیں, میرے بھائی کل سے تو وہ سند یافتہ جھوٹے ہیں, سند یافتہ کرپٹ ہیں, اور سند یافتہ انہوں نے جو پارلیمنٹ میں اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری غلط ہیں. اور یہ سند میں نے نہیں دیے, یہ سند عمران خان نے نہیں دیے, یہ سند ان کو سپریم کورٹ کے ان 2 ججز نے دیے ہیں جن کو آگے چل کر چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر آنا ہے. تو سر پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ جو جماعتیں سپریم کورٹ گئی ہیں وہ میاں صاحب کے خلاف یہ سند لے کر آئی ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو سپریم کورٹ سے آئی ہے نا, اس پہ تو ہمیں انکار نہیں. ہمارا سر آپ تو اس فیور میں نہیں دے رہے کہ سپریم کورٹ جانا چاہیے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, پھر یہ مانتے ہیں کہ یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ان پارٹیز کو کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف عدالت گئی اور عدالت نے یہ بات کی ہے. میرے بھائی میں آپ کے سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں نہیں دوں گا. مجھے ذرا سا میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, وہی جواب دے رہا ہوں آپ کو. میں پاناما پر تحقیقات میں کرنے پر پیپلز پارٹی میں, پی ٹی آئی میں اور دیگر اپوزیشن جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا. فرق صرف اتنا تھا, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک خود مختار, پاورفل
بڑا اسٹرانگ قسم کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو اس کی تحقیقات کرے. اور ہماری بات درست اس لیے ثابت ہوئی کہ 7 مہینے تک کیس چلنے کے بعد بھی سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے یہ کہا ہے کہ جے آئی ٹی بنائیں اور تحقیقات کرائیں. اگر یہ 6-7 مہینے پہلے جب ہم کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو شاید اب تک اس کا فیصلہ کب کا آ گیا ہوتا اور نواز شریف صاحب فارغ ہو گئے ہوتے. اس تحقیقات کے نتیجے میں ان کے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ نے اگر 4-6 مہینے کیس چلایا تھا تو اس کے بعد اسی طرح کا فیصلہ آنا چاہیے تھا جس طرح 2 ججز نے کہا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. میں سر اب ذرا پروگرام مجھے تھوڑا آگے بڑھائیں, شاہد عثمانی صاحب سے بھی تھوڑا جو ہے وہ ان کی رائے لیں اس معاملے پہ. جسٹس صاحب ذرا یہ بتائیے گا, یہ جو کل فیصلہ آیا ہے, میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی یہ بات کی ہے, دونوں طرف مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں, بلکہ اگر وہ فوٹیجز بھی دکھا سکیں, دونوں طرف مٹھائیاں کھائی گئی ہیں, دونوں طرف جشن منایا گیا ہے. پھر مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی ججز کی جس میں یہ کہا گیا کہ 20 سال یہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا. یہ کیسا فیصلہ آیا ہے؟ مطلب عام بندہ تو کہہ رہا ہے ہماری طرف سے تو یہ پاناما فارغ ہو گیا ہے, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا ہے. کہہ رہا ہے اس میں بہت کچھ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں, ہم اسی پر بات کریں. آپ کے نزدیک یہ کیا ہوا ہے کل, آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ دیکھیے, پہلی بات آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے خوشیاں منائی گئی ہیں اور مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں. یہ میں نے دیکھا, پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے, چونکہ عام طور سے جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے کسی ڈسپیوٹ کا تو ایک سائڈ ناراض ہوتی ہے, دوسری سائڈ خوش ہوتی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں سائڈ خوش ہے. تو اب یہ عجیب و غریب بات ہے. تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, نہ کسی کے حق میں فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے یہ دیکھا کہ جو ان کے پاس ثبوت آئے تھے کیا وہ اس چیز کے لیے کافی تھے کہ وہ پراپر فیصلہ دے دیں کہ وزیر اعظم صاحب نااہل ہیں یا وہ نہ دیں. تو وہ اس میں سے جو 5 ججز میں سے 2 ججز اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ثبوت ان کے سامنے تھے وہ کافی تھے اور ان ثبوت کے بنا پر وزیر اعظم نااہل ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا. باقی 3 جو جج حضرات تھے وہ بھی یہ انہوں کو سمجھ میں آ گئی کہ منی ٹریل کے پرابلمز ہیں, کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے, کوئی ایسے ایمانداری پہ کویسچن ہیں. تو لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ جو پروف ان کے سامنے ہیں وہ ابھی اتنے نہیں ہیں کہ اس بیسس پر وہ ان کو نااہل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. خاص طور سے اگر آپ یہ جو لیڈنگ ججمنٹ ہے اعجاز صاحب کی وہ پڑھیں آپ, تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے. تو اب اس سلسلے میں تو اب جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, شروع میں مجھے یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایونچولی ہوگا یہ کہ کوئی کمیشن مقرر ہوگا جو کہ ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا کہ کیا کیا چیزیں, کیا کیا ثبوت ہیں کہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل آپ نے یہ بات کی. اب یہ مجھے بتائیے گا, یہ جو جے آئی ٹی بنائی ہے, یہ اس طرح کے کیس میں کسی وائٹ کالر کرائم میں, کسی منی لانڈرنگ میں یا جو الیگیشنز لگے ہیں اس میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی جے آئی ٹی, اور آپ سمجھتے ہیں اس جے آئی ٹی سے کچھ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اس پر بہت یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ادارے کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہی کیوں؟ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ملک میں جتنے بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان پہ کسی کو فیتھ نہیں ہے. تو جب ان پہ فیتھ نہیں, چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ میں آ جائیں گے سیاستدان کے. ہمارے سیاستدان بھی, ان کا بھی تو انٹیگریٹی لیول سب کا, تو کئی بہت اچھے بھی ہیں لیکن سب کا تو اتنا انٹیگریٹی لیول نہیں ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے اور دباؤ میں آنے کے بعد وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. تو اس وجہ سے یہ شبہات لوگوں کے ذہن میں ہے. لیکن یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی ایک جو منفرد حیثیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کو بھی شامل کیا ہے اور آئی ایس آئی کو بھی شامل کیا ہے. اب باقی لوگ تو خیر ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ, تو لیکن یہ جو شامل کیا گیا ہے ان کو, میرے خیال میں اس چیز کو روکنے کے لیے کہ ان پہ کوئی اثر انداز ہو سکے, انفلوئنس نہ کریں, یہ اس وجہ سے شاید ان کو شامل کیا پوائنٹ ٹیکن سر. فواد چوہدری صاحب, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو رپورٹ آئے گی وہ یقیناً اس طرح کی نہیں ہوگی جو عام طور سے جے آئی ٹی کی رپورٹس آتی ہیں, کیونکہ خاص طور سے ہر 15 دن کے بعد یہ پیش ہوں گی سپریم کورٹ کے پاس. آپ بہت ہوپ فل ہیں کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر
MI کے اور ISI کے بھی جو ہے وہ لوگ شامل کیے. آپ لوگ خود JIT پر آپ کا بھی اعتماد ہے کہ JIT نے کرنا ہے, یا تو آپ لوگ؟ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کا احترام بھی کریں گے اور اس کو جو ہے وہ مانیں گے بھی. لہٰذا ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. تھوڑا سا میں یہ ضرور کہہ دوں کہ 5 ججز جو ہیں کچھ نکات کے اوپر ان کا کنسنسس ہے. جو 3 ججز جو میجورٹی کے ہیں انہوں نے جو میٹیریل فیکٹس جو ان کے سامنے اس کے اوپر ڈیفر نہیں کیا. مثال کے طور کے اوپر 5 ججز نے جو قطری خط ہے اس کو مسترد کیا ہے. انہوں نے 5 ججز نے جو نواز شریف صاحب کی سٹوری کا ڈیفنس لائن جو انہوں نے بنائی تھی اس کے اوپر 5 ججز مطمئن نہیں ہیں. فرق صرف پڑا ہے کہ 2 ججز نے سبسٹینٹیو جسٹس کی بات کی. انہوں نے کہا جو فیصلے پہ کنکلوژن ہے تو انصاف ہونا چاہیے. 3 ججز نے آرٹیکل 184(3) کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو میٹ ود کرنے کی بات کی ہے. سو ایک آپ سمجھ یہ رکھیے گا کو بڑھایا ہے, ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھایا. 2 ججز نے 184(3) کا 2 ججز نے کہا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. 3 ججز نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے. اتنا آپ سمجھ لیں. بے شک انہوں کے خیال میں قانون یہ تھا کہ JIT پہلے جو ایویڈنس ہے اس کو پرکھ لے. جو 2 ججز ہیں انہوں نے کہا اتنا میٹیریل سامنے ہے خدا کے لیے اب اس کے بعد اور کیا کریں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو تمام میڈیا ہے, اخبار ہے, اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے. آج چودھری صاحب نے کہہ دیا, مکمل کرنا چاہ رہا تھا, دنیا میں ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے جو فیصلے ہوئے نا دنیا میں وہ منورٹی نے کیے ہیں. مثال کے طور کے اوپر انڈیا کا سب سے بڑا فیصلہ ہے ججز کیس کا, وہ پہلے منورٹی ویو تھا بعد میں میجورٹی ویو بنا. بے شمار دفعہ جو منورٹی ویو ہے اس کو زیادہ قبولیت ملتی ہے میجورٹی ویو کے اوپر, اور آج پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. جو آصف سعید کھوسا صاحب ہیں یا گلزار صاحب ہیں وہ دیکھیں آج کہاں ان کا اسٹیچر کہاں کھڑا ہے. وہ پاکستان کے لیگل فریٹرنیٹی میں دنیا جو لیگل ورلڈ ہے وہاں پہ ان کا قد کہاں ہے. ٹھیک. اور جو میجورٹی کے ججز ہیں جنہوں نے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر سہارے لینے والے لوگوں کو پھر اتنا تو وہ نہیں. سمیع صاحب آج چودھری نثار صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں سب جوڈس میٹر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ یہ کام آگے جانا ہے, اس پر بات نہ کریں. مٹھائیاں اس طرح تقسیم ہوئی ہیں جس طرح فتح و شکست ہو گئی ہے. تو وہ تو آج انٹیریئر منسٹر نثار صاحب کو انگریزی آتی ہے نا, عابد شیر علی, اور وہ بیچارے مٹھائیاں ہی بانٹ رہے تھے نا کل. انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ جی پرائم منسٹر فتح یاب ہو گئے. انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ سب جوڈس میٹر ہے, اس پر ابھی بات نہ کریں, آگے چلنا ہے کیس, اور یہ 3-2 نہ کریں. اور انہوں نے اشارتاً یہ بات بھی کر دی 5 متفق ہیں. کس بات میں متفق ہیں وہ تو فیصلے میں لکھا ہے. فیصلے میں لکھا. اچھا اب یہ جو ابھی فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے نا, ایک سابق چیف جسٹس ہیں ہمارے جسٹس جواد ایس خواجہ, انہوں نے ساری صورتحال پر, وہ آج کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ تھے, ہمارے بھی ایک دوست تھے وہاں پہ, تو یہ مٹھائیاں بانٹنے والی بات ہوئی. تو جواد ایس خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ اردو میں لکھا ہوتا تو مسلم لیگ نون والے کبھی بھی مٹھائیاں نہ بانٹتے, یہ پیسے مٹھائیوں پہ ضائع نہ کرتے. 5 ججز عدیل اس بات پر متفق ہیں کہ جو ایویڈنس نواز شریف صاحب نے پیش کیا اپنی حمایت میں وہ بوگس ہے, وہ ابسرڈ ہے, اس کو واہیات تک اپنی جو انگریزی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بےہودہ کہا گیا, ابسرڈ کی ٹرم اس میں یوز کی گئی ہے. اب اصل جو سوال وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے یہاں پہ اور پولیٹیشین کا لیڈ رول ہونا چاہیے, تو مورل اتھارٹی پہ بھی لیڈ رول ہونا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان, ایپیکس کورٹ, 5 کے 5 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں عدالت میں آ کے, تو کیا مورل اتھارٹی ہے وزیر اعظم کے پاس کہ وہ اس اپنے آفس کو کنٹینیو کرے؟ جو سینکٹیٹی ہے آفس آف دا پرائم منسٹر وہ کتنی زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کو کہتے ہیں مقدس ایوان, مقدس ایوان. اس فیصلے میں 540 صفحات کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب میں جھوٹ بولا, پارلیمنٹ سے خطاب میں جھوٹ بولا, عدالت میں جو بات کی وہ جھوٹ پر مبنی تھی. اتنی گفتگو کے بعد اب اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم رہیں گے, سب سے بڑا سوال اس فیصلے کے نتیجے میں جو پیدا ہوا, اور اب یہ پاکستانی سیاسی جماعتوں پر ہے. ابھی میں سعید غنی صاحب سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جو استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے اس میں وہ سنجیدہ ہے یا اس مطالبے کو کسی فیوچر بارگیننگ کے لیے استعمال کرے گی. اس پر بھی بات کریں گے ذرا. اب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں, عدالتیں قانون کی بنیاد پہ فیصلہ دیتی ہیں. تو وہ تو 5 ججز نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم نے جھوٹ بولا ہے. نہیں سر, لیکن اس کے لیے پھر جو ایک فارمولا ہے 62-63 اس پر فارغ کرنا چاہیے نا, وہاں سے تو فارغ نہیں کیا. وہی کہتی ہیں, وہی آسمہ صاحبہ کہتی تھی کہ یہ سپریم کورٹ فارغ نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے, یہ 184(3) کے تحت نہیں ہو سکتا. اب اگر ججز نے یہ کہہ دیا کہ وہ 5 ججز نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا عدالت میں, تو اب وہ کہتی ہیں کہ جناب فیصلہ جو ہے نا وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے. سر اب میں جسٹس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے
اس کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر ریویو پٹیشن میں چلے گئے تو یہ کام بہت آگے چلا جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے if it happens. دوسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی کام کرے گی تو یہ جو ادارے ہیں، ٹھیک ہے 2 اداروں کا آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا، لیکن باقی اداروں نے بھی تو تحقیقات کرنی ہے نا. وہ ادارے تو کہیں پر ایس سی بی کے پاس کہیں امیونٹیز آ گئی ہیں، ٹیکس امیونٹیز، وہاں سے نکل جائیں گے، کہیں آپ کو پناما میں ایکسس نہیں ملے گا، کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا. ممکن ہوگا یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر سب کچھ کرنا؟ دیکھیے پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ محنت سے کام کریں، لیکن اگر نہیں ہوا تو اس میں ضرور ایکسٹینشن مل سکتی ہے ان کو، کیونکہ سپریم کورٹ ہمیشہ اپنے آرڈرز کو ریویو کر سکتی ہے، تو وہ 2 مہینے کے بعد 1 مہینہ اور بڑھا سکتی ہے. لیکن یہ بات حتمی ہے کہ وہ یقیناً یہ کمیٹی رپورٹ تیار کر کے پیش کرے گی سپریم کورٹ کے پاس، چونکہ سپریم جس طرح پہلے کہا گیا کہ ابھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے، یہ پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے، اس کا فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا، تو سپریم کورٹ نے فائنل ڈیسیجن تو کرنا ہے. اور چونکہ انہوں نے اس کو لنک کر دیا ہے یہ کمیشن کی رپورٹ سے، تو ان کو اس رپورٹ کو کنسیڈر کرنا لازمی ہے. تو اس وجہ سے اگر 2 مہینے میں نہیں تو 3 مہینے میں یقیناً رپورٹ آئے گی. اب وہ رپورٹ کس طرح کی آئے گی یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن رپورٹ ضرور آئے گی اور اس کو وہ کنسیڈر کریں. اور اگر ریویو پٹیشن میں گئے تو پھر یہ ڈریگ ہوگا معاملہ اس سے بھی زیادہ؟ دیکھیے ریویو پٹیشن کا تو پہلے سے کہا گیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے وکلاء حضرات تھے انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے خلاف ریویو نہیں فائل کریں گے، پہلے کہہ دیا تھا، تو آلریڈی وہ کمیٹڈ ہیں کہ ریویو نہیں فائل کریں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ریویو فائل کرتے ہیں تو وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، مٹھائیاں اپنی طرف ایک طرف، لیکن وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اس کے اندر جو ہے ان سے متعلق اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ ریکنسیڈر کیا جائے یا ریویو کیا جائے؟ جی آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن ریویو جو فائل ہوتی ہے وہ صرف لیگل بیسس پہ فائل ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز جو کہ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ غلط ہے تو ریویو ویسے بھی عام طور سے سپریم کورٹ کنسیڈر نہیں کرتی، اور نہ اس میں کوئی مجھے لیگل ایشوز نظر آتے ہیں، نہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر آتی جس میں کہا جائے کہ آن دا سرفیس دیر از سم ایرر. تو اس میں تو ریویو اگر فائل بھی کی انہوں نے تو 1 دن کے اندر ڈسمس ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. سعید غنی صاحب، جو بات ابھی سمیع صاحب بھی کر رہے تھے، اب یہ بتائیے گا ظاہر ہے دوسرا میدان ہے سیاسی میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب بھی اب میدان میں، آپ بھی میدان میں، سراج الحق صاحب، سب اپوزیشن جماعتیں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن کیا یہ صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اب تحریک انصاف بھی میدان میں ہے اور اس نے اس کو کیش کرنا ہے سچویشن کو، تو آپ لوگ بھی وہاں چلے گئے کیونکہ استعفے کا مطالبہ الٹیمیٹلی آپ اسی صورت میں کر رہے ہیں جب عدالت نے اتنا سخت جو ہے وہ اپنا ریاکشن دیا ہے اس سارے کیس کے اوپر؟ دیکھیں ایک میں اور آپ کو چیز مزے کی بتاؤں کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے مٹھائیاں کیوں بانٹی. میرا تھوڑا سا خیال اس پہ مختلف ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نواز شریف صاحب کے طرز حکمرانی سے خوش نہیں ہیں. وہ لوگوں کو لفٹ نہیں کراتے، ملتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، اپنی میٹنگز نہیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی مٹھائیاں خوشی میں ہی تقسیم کی ہیں کہ چلو جی اب کوئی یا تو ہمیں بلا کے سن لیا کریں گے یا کم از کم فارغ ہو جائیں گے. تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے. اچھا اب اس میں جو جے آئی ٹی کی بات کر رہے تھے نا، میں اس لیے اس بات پہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو جانتے ہیں، جو ان کی طرز سیاست کو سمجھتے ہیں، نواز شریف صاحب اتنی آسانی سے استعفیٰ نہیں دیں گے. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے احتیاطاً مانگا ہے چاہتے ہیں کہ اگر نہیں میری بات، میں اپنی بات تو کر لوں نا. میرے نہیں سر بالکل کرے، میں ویسے پوچھ رہا ہوں احتیاطاً مانگا، اگر دیا نہیں دیا کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ دے دیں گے فائنلی، لیکن یہ کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے. نواز شریف ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نہیں تو کچھ نہیں. وہ اس پورے نظام کو داؤ پر لگا دیں گے لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ایفرٹس کریں گے. اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے نتیجے میں ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو سکتا ہے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہیں، وہ جیل میں جا سکتے ہیں، اور ہم وہاں بیٹھ کے یہ تصور کریں گے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کریں گے. میں یہ بات مطلب 0.0001% ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں کہ وہ جے آئی ٹی کو بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڑا فریلی جو ہے وہ کام کرنے دیں گے کہ اپنا کام کریں اور میرے اوپر جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ڈال دیجئے اور میں جیل چلا جاؤں، میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں، میری سیاست ختم ہو جائے.
یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اگلے 60 دن میں اتنا گند مچتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے, اتنا گند مچتا ہوا نظر آ رہا ہے مثلاً کیا ہوگا کہ یہ شاید کئی لوگوں نے بھائی جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کرنا چاہیں گے کریں گے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ٹھیک, اور اس میں یہ پورا سسٹم بھی آتا ہے. دوسری سر میں اگر مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں ایک جملہ, جی گو ایڈ, ایک جملہ کہہ دوں صرف. دیکھیں ہم جو وزیر اعظم کا جو استعفے کی بات کرتے ہیں وہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ مورلی دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم پاکستان رہتے ہیں تو اس سے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے, پاکستان کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے, بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کے دل میں اگر پاکستان کی رتی برابر بھی عزت کا خیال ہے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, تاکہ دنیا میں لوگ پاکستان کو وزیر اعظم, اس وزیر اعظم جس کے اوپر اتنے بڑے الزامات ثابت ہوئے, جس کے اوپر میں نے کہا سند جاری کر دی ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے بے ایمانی بھی کی ہوئی ہے, ایسا وزیر اعظم پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے جب تک تحقیقات ہو رہی ہیں. ٹھیک, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب آئیں گے. فواد صاحب ذرا مجھے بتائیے گا, خان صاحب کا ابھی انٹرویو ARY پہ ارشد شریف صاحب نے کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے, کوئی اس طرح کی تحریک کی ہے. وہ سراج الحق صاحب ہیں آپ کے ساتھ, شیخ صاحب ہیں ایک پارٹی, پھر پیپلز پارٹی ایک الگ. اگر اپوزیشن اتنی ڈیوائیڈڈ ہے تو کیسے آپ ماحول بنائیں گے ایک تگڑی پارٹی کے خلاف جس کے بارے میں آپ کو اپنا خیال ہے کہ فیصلے جو ہے وہ ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں. بریک کے بعد سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اگر آپ ابھی بھی متفق نہیں ہیں اور سب الگ الگ ہی کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا 2018 کے انتخابات تک کیمپین ہی ہے. عادل, بات یہ ہے کہ ہم ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہمارے ڈفرنٹ ویوز ہیں. ظاہر ہے ایک ہی ویو ہوتا تو پھر آپ نے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی کیوں ہونا ہے. پیپلز پارٹی سے اور باقی اپوزیشن سے کچھ باتوں پہ ہماری بات جو ہے وہ ملتی ہے, بعض باتوں پہ ہماری بات نہیں ملتی ہے. مثال کے طور کے اوپر وزیر اعظم کے استعفے پر ہم سارے اکٹھے ہیں, اور آج پارلیمان میں بھی جو یہاں پہ رول ہوا, جس طرح سے عمران خان صاحب کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن پوری اپوزیشن جو تھی وہ عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, کہ نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. اب اگلا جو مرحلہ ہے, جس طرح ابھی آپ کے پروگرام میں سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہم تو عدالت میں نہیں جانا چاہتے, ہم عدالت میں جانا چاہتے ہیں, اور ہم نے عدالت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جا کے بہت زبردست فیصلہ لیا ہے اور بڑا پاکستان میں ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے. پیپلز پارٹی ہمارے اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتی ہے. تو یہ تو ایک اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں جو سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے. دوسری بات ظاہر ہے کہ جو ایک پبلک پرسپشن ہے اس میں آ کر کے پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا الائنس جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک بالکل ناممکن سی بات ہے, اس کے اوپر ہم کلیئر ہیں, وہ نہیں ہوگا. اپوزیشن میں بھی بلاول صاحب نے کیا بات کی آج جو جھنگ میں, ذرا وہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر جسٹس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کمپیریزن بنتا ہے نہیں. ایک وزیر اعظم کو آپ 4-3 کے فیصلے پر پھانسی پر چڑھا دیتے ہو اور دوسرے وزیر اعظم کو 3-2 کے فیصلے پر بری کر دیتے ہو. جسٹس صاحب بس ذرا اپنے سمجھنے کے لیے, ظاہر ہے سیاست میں اسٹیج پر جلسوں میں تو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, مگر جو بلاول صاحب نے بات کی ہے, یہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے اس فیصلے سے اس فیصلے کا؟ دیکھیے میرے خیال میں کمپیریزن نہیں بنتا, کیونکہ اس کیس کے فیکٹس مختلف ہیں, اس کیس کے فیکٹس مختلف ہیں. یہ صحیح ہے کہ اس میں 4-3 کے فیصلے پر ان کو پھانسی دے دی گئی تھی بھٹو صاحب کو, اور عام طور سے مرڈر کیسز میں میجورٹی ججمنٹ پر پھانسی نہیں دی جاتی, لائف امپریزنمنٹ دے دی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ اپنی جگہ ٹیکنیکلی وہ غلط فیصلہ تھا. لیکن جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں یہ بلاول بھٹو صاحب, بلاول زرداری صاحب, کہ آپ نے یہاں پر 3-2 کے فیصلے پر آپ نے ان کو بری کر دیا. ان کو بری نہیں کیا, یہ ان کی غلط فہمی ہے, انہوں نے شاید ججمنٹ نہیں پڑھی, نہ سمجھی ہو. انہوں نے بری نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں اور پروف چاہیے تاکہ ہم اس پہ پراپر فیصلہ کر سکیں. جس طرح کے دوسرے 2 ججز نے فیصلہ کر دیا, ان 3 ججز نے کہا کہ نہیں ہمیں اور ثبوت کی ضرورت ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ثبوت تو ہمیشہ ججز ثبوت کے بیسس پر فیصلے کرتے ہیں, اور خاص طور سے اس نوعیت کے کیس. تو دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. اور یہ جو چودھری نثار صاحب نے بات کی ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ منی ٹریل جو ہے اس سے ججز مطمئن نہیں ہیں. اگر ہم اس وقت وزیر اعظم کی پوزیشن کو ایک طرف کر کے دیکھیں تو انٹیریئر منسٹر ہمارے یہ بتا رہے ہیں
کہ اس کیس میں واقعی ایک تو ظاہر ہے ججز نے جو کہا ڈیسیجن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, میڈیا بات کر رہا ہے الگ چیز ہے, لیکن پارٹی ان کی ایسے نہیں لے رہی, پارٹی لے رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر کلیئر ہو گئے اس معاملے میں. کیا انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں منی ٹریل میاں صاحب بتا نہیں سکے؟ دیکھیے جہاں تک کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے یا جی سر آپ سے پوچھا. جی دیکھیے جہاں تک کہ منی ٹریل کا تعلق ہے تو مین ایشو جس کی وجہ سے انہوں نے کمیشن بنایا ہے وہ یہی ہے کہ منی ٹریل سے ججز سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اور یہ صحیح ہے, یہ تو میں نے جب دیکھا تھا شروع میں تو میری نظر میں بھی یہی تھا کہ جو منی ٹریل یقیناً منی ٹریل کے پرابلمز تو ہیں, کچھ دال میں کالا ضرور ہے, لیکن اس کے ثبوت ایسے نہیں ہیں جس پہ کہ کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے کہ منی ٹریل کا ایشو اپنی جگہ ہے موجود, اپنی جگہ موجود. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچ گئے ہیں, دیکھیے بچ اس طرح سے گئے ہیں کہ یہ میرے خیال میں پی ایم ایل کیمپ میں یہ ہمیشہ سے جب سے یہ آرڈر ریزرو ہوا ہے ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید میجورٹی کا ڈیسیجن کو ان کو پتہ تھا آئے گا, لیکن وہ یہ شاید سمجھتے تھے کہ 3 ججز وزیر اعظم صاحب کو برخاست کر دیں گے. اس سے وہ بچ گئے, تو ٹیمپرری تو وہ بچ گئے ہیں. اچھا تو وہ اس لیے اس ریلیف کو فیل کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. سر اب اسی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں, اس وجہ سے خوش ہو رہے ہیں. شائق عثمانی صاحب کو بھی خیال ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس میں عدیل ایک بات جو ابھی آپ نے شائق صاحب سے جسٹس صاحب سے سوال کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو مرڈر کا, دیکھیں اس میں یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو 3 ججز نے ایکوئٹ کیا تھا. ان کو 4 ججز نے اگر سزائے موت دی تھی تو 3 ججز نے کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں. نواز شریف صاحب کے کیس میں 5 ججز نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو انہوں نے قطری خط پیش کیا بوگس ہے, جو انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ بتائی وہ سو کالڈ ہے. بات صرف یہ ہے کہ 2 نے کہا کہ ابھی ڈسکوالیفائی ہیں, 3 نے کہا تھوڑی سی اور انویسٹیگیشن کر لیں, لیکن اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ انہوں نے یہ کہا جے آئی ٹی بنائے, لیکن اس سے پہلے خود وہ 3 جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ادارے ڈس فنکشنل ہیں, نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کے چیئرمین سے آپ بندہ مانگ لے. تو جے آئی ٹی کے بارے میں جو تحفظات ہیں وہ اس لیے کہ ماضی میں کون سی جے آئی ٹی, عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی, ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی, ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی, کسی جے آئی ٹی نے آج تک کوئی رزلٹ پیش کیا؟ اگر یہ وزیر اعظم رہتے ہیں اور سرونگ, میں سمجھتا ہوں اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور سرونگ آفیسرز جو ہیں وہ جے آئی ٹی میں ہیں, کچھ نہیں نکل سکتا. ایک گریڈ 19-20 کے افسر کی کیا مجال ہے؟ آئی ایس آئی کے اور ایم آئی کے نمائندوں کے باوجود ڈان لیکس میں کیا کیا آئی ایس آئی اور ایم آئی نے آج تک, ہمیں تو اس کا بھی انتظار ہے. آئی ایس آئی اور ایم آئی پیر منگل وہ بھی تو پیر منگل تک آئی ایس آئی جو ہیں, آئی ایس آئی کے ڈی جی جو ہیں وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں. تو کیا وہ جیسے ابھی یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے 2 نمائندے ہوں گے نا اس پوری جے آئی ٹی میں, وہ اگر کہہ بھی دیں گے تو ان کا بھی وہیں پہ وہ ڈیسینڈنگ نوٹ آ جائے گا, ختم ہو جائے گا. کیونکہ فیصلہ آنا تھا پناما کا تو اس لیے ہم نے ڈان لیکس کو جو ہے وہ ڈان لیکس پہ پھر پالیٹکس کھیلی نا, ریلیز نہیں کی. انہوں نے کہا سوموار اور منگل یہ لفظ یوز کیا, چودھری نثار صاحب پیر منگل کو کریں گے اور وہ بھی وزیر اعظم سے میں ان کو پیش کر دوں گا. چودھری نثار صاحب نے پھر آج یہ بات تسلیم کی نا, ڈان لیکس پاکستان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے, تو انہوں نے تسلیم کیا نا کہ وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی پہلے یہ فیصلہ آ جائے پھر یہ فیصلہ کریں گے, تو مینج کر رہے ہیں نا. یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں, کیوں ان کی ہمدردی ہے ڈان لیکس کے ملزمان سے کہ جی پہلے وہ فیصلہ آ جائے تو پھر وہ کریں گے. اور پھر مجھے بتائیں وہ جو جفیوں کی تصویریں پرائم منسٹر ہاؤس نے ریلیز کی ہیں, وہ پرویز رشید صاحب نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اس لیے ہٹایا تھا ان کو, جس کو ہٹاتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس نے آئی ایس آئی پر بات کی, پاکستان کی سیکورٹی پر بات کی, وہ جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں ریفیوج لے لیتا ہے. اسی لیے صرف ہٹایا ہے, تسلیم نہیں کیا. نہیں, انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نے قربانی کا بکرا دے دیا. آپ یہ سوال پوچھیں وہ کہیں گے ہم نے ہٹا دیا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. کس کو نہیں مانتے وہ؟ اور رپورٹ کیا جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی مشاہد اللہ کو ہٹایا, مشاہد اللہ کو ہٹایا, پھر ان کو لگا دیا اپنا اسی طرح ساتھ لگا دیا. سب کو یہ دیا ہے ان کے علاج کے لیے بھی دیا. تو یہ بھی کیا, ان کا چھوٹا بھائی لنڈن میں پی آئی اے کا, کزن جو ہے وہ فرانس میں پیرس میں پی آئی اے کا, سارے مطلب پورا خاندان جو ہے وہ لنڈن پیرس میں لگا ہوا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں اب یہ کیا ہوگا؟ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے نظریات الگ ہیں, پارٹیز کے نظریات الگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بغیر اپوزیشن کے یونائٹڈ ہوئے بغیر
اگر وہ یونینیمسلی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر مومنٹم نہیں بنا سکیں گے یا بنا سکیں گے؟ نہیں، میری بات سنیں، دیکھیں جو اس وقت جو ریئل اپوزیشن کی پارٹی ہے نا، جو ہر جگہ پہ اس گورنمنٹ کو اپوز کر رہی ہے اور ہائی لائٹ کر رہی ہے اس کی کرپشن کو، وہ ہے تحریک انصاف۔ میں نے پہلے عرض کیا پیپلز پارٹی اب آئی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی، میں آج سن رہا تھا اعتزاز صاحب کی پریس کانفرنس، شہری رحمان صاحبہ کی جو ہلکی سی وسپر تھی وہ پوری قوم نے سنی، آپ بے شک وہ چلا کے دیکھ لیں، وہ ساتھ میں یہ کہہ رہی تھی جمہوریت بھی تو بچانی ہے، جمہوریت بھی تو بچانی ہے۔ مجھے یہ بھی ابھی ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی پھر کسی بارگیننگ کے لیے اس چیز کو استعمال کرے گی، لیڈ رول لینا چاہتی ہے ایجیٹیشن میں، کیونکہ وہ خائف ہیں تحریک انصاف سے۔ تحریک انصاف اس وقت عمران خان صاحب نے ہی پاناما کو زندہ رکھا، یہ پیپلز پارٹی تو بالکل سپورٹ کر رہی ہے ان کو، نواز شریف صاحب کو۔ اب کیونکہ نواز شریف صاحب سندھ میں جانا شروع ہوئے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں کہ عاصم صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، اس طرح کے ایشوز ہیں، یہ ایک پرسیپشن ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ان سے نکل آئے اور ریئل اپوزیشن کرے تو اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کی بھی ساکھ کچھ بحال ہو جائے گی۔ سعید غنی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے، ان کو لگتا ہے، سمیع صاحب کو بھی یہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اس لیے اپنا الگ کام چلا رہی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی وقت جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن نہ کر جائیں اس تحریک سے یا ایسے مطالبات سے۔ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کسی کے دم چھلے بنیں گے تو ہم نے نہیں بننا اور بننا بھی نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی کا اپنا ایک طرز سیاست ہے، وہ ان کو مبارک وہ کرتے رہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے مخالفت میں سیاست کریں گے تو اس ملک میں ہماری سیاست ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے اور پنجاب میں جا کر ہماری کوئی امپرومنٹ یا کارکردگی بہتر ہو جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ آپ کو پتہ ہے تو یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن آپ نے وہ دسمبر میں بھی ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، جب انہوں نے لاک ڈاؤن کی بات کی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ بات کی گئی کہ جی اب پارلیمنٹ بھی جائیں گے، صدر صاحب، سابق صدر صاحب اور بلاول صاحب۔ میرے بھائی عادل صاحب، ہمارے ساتھ ایک اور بھی تو پرابلم ہے نا، ہم اگر ملتان میں جلسے کی پرمیشن مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ نہ کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں اور پھر کر جائیں تو یہ ہم رسک لینے کو کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہم جتنا کر رہے ہیں، ہم اپنی لیڈرشپ کو جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کے اوپر تو مہربانی اللہ کی بھی ہے، طالبان کی بھی ہے کہ ان کو تو وہ خود کہتے تھے کہ جا کے تم کمپین چلاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے ساتھ تو معاملہ کچھ اور ہے نا، تحریک انصاف ہمارے لیے اور مشکلات بھی ہیں، ہم اس کو کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے۔ اگر طالبان ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ نیگوشیٹ، ہمارے بیہاف پہ جو کمیٹی نیگوشیٹ کرے گی اس میں عمران خان کا نام دیتے ہیں، وہ بھائی کیوں دیتے ہیں نام؟ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں تو دیتے ہیں نا، تو ایسا تو نہیں دیا تھا، وہ الگ بات ہے، خان صاحب خود نہیں گئے۔ لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے میرے بھائی کہ پی ایم ایل این بھی اور پی ٹی آئی بھی طالبان کے گڈ بکس میں رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اے این پی اور کسی حد تک ایم کیو ایم جو ہے ان کے گڈ بکس میں نہیں تھی، ہمیں تھریٹس تھے۔ یہ 2013 کے انتخاب سے پہلے کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ہمیں جتنی اپنی تحریک چلانی ہے ہم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ بابر صاحب نے کریٹ کیے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ میں، اور ظاہر وہ خدا کو مانے وہ اس کام کے لیے تو نہیں کیا تھا جو اس ملک میں جو بعد میں ہو رہا ہے۔ محترمہ کو لیکن وہ جس کام کے لیے کیے تھے وہ کام گھوم کے واپس آ گیا یو ٹرن لے کے۔ نہیں دیکھیں وہی کام گھوم گیا اور کیا۔ سمیع صاحب اتنے میں ذرا مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اب سب کا اتفاق، ظاہر آپ کا تو نہیں ہے، لیکن کیا سب کا اس بات پر اتفاق ہو جائے گا واقعی کہ جے آئی ٹی نے، اپوزیشن کی میں بات کروں کہ جے آئی ٹی سے کچھ نکلنا ہے یا نہیں، آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک سر، وقت تھوڑا کم ہے، میں جسٹس صاحب آپ سے سب سے کامنٹ لے لوں گا اب آگے کرنا کیا ہے سر۔ یہ جس طرح سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں ہماری ہسٹری کوئی نہیں ہے، جے آئی ٹی کی بھی کوئی ہسٹری نہیں ہے، کمیشنز کی بھی کوئی ہسٹری نہیں، اور یہ بات درست بھی ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس بار کچھ تھوڑا مختلف ہوا ہے تو اس میں سے کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح ڈیلیور کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو جی آئی ٹی ہے نا، یہ بالکل مختلف ٹائپ کی جی آئی ٹی ہے، ان پہ ان کا اپنا کوئی ڈسکریشن نہیں ہے۔ ایک دفعہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور وہ ایکسیپٹ سپریم کورٹ نے کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کریں ان کو ایکسیپٹ بھی نہ کریں، وہ کہیں نہیں کسی اور آدمی کو لے کے آئیں آپ۔ ایک دفعہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو وہ چونکہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ آرڈرز کے تحت کام کریں گے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بجائے کہ اپنا کام جو کر کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں۔ کوئی راستہ نہیں سر۔ اگر میں قطع کلامی کی معذرت بھی چاہتا ہوں، ایک اور پوائنٹ اگر کلیئر کر دیں کہ کیا یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو کے اسی بینچ کے پاس جائے گی؟ جی بالکل اسی بینچ کے پاس جائے گی، اگر سب موجود ہوں گے تو انہی بینچ کے سامنے، اور ڈیسیجن بھی یہیں سے ہوگا؟ ڈیسیجن بھی یہی بینچ کرے گی، ڈیسیجن بھی یہی بینچ کرے گی، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ سعید غنی صاحب
آپ لوگوں کو تو کوئی ہوپ کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ نکلنا ہے اور ٹوٹل آپ استعفا ہی مانگ رہے ہیں، اس کی بنیاد صرف سڑک پر احتجاج ہی ہے؟ نہیں، استعفے تو پوری اپوزیشن مانگ رہی ہے، لیکن جے آئی ٹی پر جو ہمارا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ظاہر سرکاری افسران ہوں گے مختلف اداروں کے، یہ جسٹس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ ان سے پوچھ کے ضرور کرے گا، لیکن کمیشن نے رپورٹ اپنی خود بنانی ہے، رپورٹ بنا کے سپریم کورٹ کو دینی ہے۔ اب سپریم کورٹ ان کی نگرانی کر رہا ہوگا، لیکن جس طرح میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں چونکہ نواز شریف کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں، وہ ضرور اس کے اندر گڑبڑ کریں گے اور کسی حد تک مینیج کر لیں گے، یہ ہیں بڑے کاریگر لوگ، اس لیے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کمیشن بنایا جائے جو خود رپورٹ بنائے، کمیشن رپورٹ بنائے، اور کمیشن کو جن اداروں کی مدد کی ضرورت ہے وہ براہ راست ان اداروں کو طلب کرے اور ان سے وہ جو چیزیں کو مانگنی ہے چیزیں مانگیں، ڈاکومنٹس مانگیں، جو ان کو ویریفیکیشن چاہیے وہ کرائیں، لیکن رپورٹ کمیشن بنائے وہ پھر سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے پیش کر دیں۔ ٹی او آرز تو بھی کیا کمیشن رپورٹ بھی بنائے گا نا؟ ٹی او آرز تو طے کر دیے ہیں سپریم کورٹ، تو یہ جے آئی ٹی بنائے گی نا، کوئی رپورٹ بنا کے دے گی نا وہاں۔ لیکن سید غنی صاحب کی جو بات یہ والی بات ہے اس میں جان تو ہے، جو اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہے، کیونکہ یہ روایت رہی ہے۔ ابھی تو خیر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی فرینکلی کہ وزیر اعظم جو اپوزیشن کی جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ریزائن کر دیں، دیکھیں اس کے پیچھے ایک لاجک یہ بھی تو ہے نا، ایک طرف جس طرح سے سمی بات کر رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر ان کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خلاف لکھیں، ایک اس کو ذرا الٹ کر لیں کہ وزیر اعظم ملک کا گریڈ 17 18 19 کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوگا بطور ایکیوز، کوئی فرق نہیں اور پڑ رہا، ان وہ کو کہہ یہ رہے بتائیں پیش ہوں گے۔ نہیں، دنیا میں ایسے ہوتا رہی ہے نا، جب اتنی سیریس ایلیگیشنز ہوں، سپریم کورٹ کے 5 جج ہوں، ویسی اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ امید ہے نواز شریف صاحب تو نہیں رہ سکتے آفس میں، امید نہیں، ہمیں یقین ہے آفس میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس کو کمیشن والے یہ سارے جے آئی ٹی کرے گی، لیکن دیکھیں جب کمیشن ختم ہو جائے گا تو وہ جے آئی ٹی کے افسران نے اپنے محکموں میں واپس جانا ہے، ان کی ترقیاں اسی گورنمنٹ نے کرنی ہے، اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آنیسٹ کام کر سکے۔ جب تک وزیر اعظم صاحب اپنی وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں کوئی جے آئی ٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی، بالکل کسی طرح بھی۔ ریٹائرڈ آفیسرز انٹیگریٹی والے اگر ہوں تو شاید وہ کچھ کر سکیں، جو سرونگ ہیں وہ تو بالکل انہی کو جواب۔ آپ کے خیال میں پھر یہ کیس ختم ہو گیا؟